السلام علیکم تمام سامعین کو اردو ادب کی دنیا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم KPSC پبلک سروس کمیشن لیکچرار اردو کا پاسٹ پیپر جو 16/11/2021 میں ہوا تھا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ سوال نمبر 1، اموختہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ قتیل شفاعی کا۔ سوال نمبر 2، صحبہ اکبر آبادی ایک نامور شاعر ہیں، آپ ان کا اصل نام بتائیں۔ خواجہ محمد میر۔ سوال نمبر 3، لاجونتی ایک مثنوی کا نام ہے، یہ کس شاعر کی تصنیف ہے؟ سراج الدین ظفر کی۔ سوال نمبر 4، ایک پل میں وہاں سے ہم اٹھے، بیٹھنے میں جہاں زمانے لگے، یہ شعر کس کا ہے؟ باقی صدیقی کا۔ سوال نمبر 5، تیز ہوا اور تنہا پھول مجموعہ کلام کس کا ہے؟ منیر نیازی کا۔ سوال نمبر 6، قصیدے کے تمہیدی حصے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تشبیب۔ سوال نمبر 7، صنعت معنوی کی نشاندہی کیجیے۔ خم سبو ساغر صراحی جام پیمانہ میرا، میرے ساقی تو میرا ہے تو میں خانہ میرا۔ صنعت مرات النظیر۔ سوال نمبر 8، مصفی نے اس مصرے یہ بت خانہ جنوں ہے بے بدل سے کس مثنوی کی تاریخ تکمیل نکالی؟ سحر البیان کی۔ سوال نمبر 9، رعایت لفظی کے فن کے سب سے بڑے استاد کون ہیں؟ امانت علی لکھنوی۔ سوال نمبر 10، اردو کے کس شاعر کا لقب مرزا نوشہ اور خطاب نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ تھا؟ غالب کا۔ سوال نمبر 11، اس شعر میں کنائے کی کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا، ابس میں خون پروانے کا ہوگا۔ کنایہ بعید۔ سوال نمبر 12، شعر میں مستعمل صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ مجاز مرسل۔ سوال نمبر 13، اردو شاعری میں تناسب لفظی اور ایہام گوئی کی روایت کس نے ڈالی؟ خان آرزو نے۔ سوال نمبر 14، جب لازم اور ملزوم میں واسطے کم ہوں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کنایہ قریب۔ سوال نمبر 15، کلام کو علم بیان کے مطابق بنانے اور سنوارنے کے بعد اسے معنوی اور لفظی خوبیوں سے آراستہ اور مزین کرنے کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ بدائع۔ سوال نمبر 16، ان میں سے کون سا تلفظ ٹھیک ہے؟ عنصر۔ سوال نمبر 17، ان میں سے کون سا تلفظ ٹھیک ہے؟ مبادہ۔ سوال نمبر 18، لفظ بلد کی جمع ہے؟ بلاد۔ سوال نمبر 19، ان میں سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ چودھری۔ سوال نمبر 20، ان میں سے کون سا تلفظ ٹھیک ہے؟ جیم والا۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 21، لفظ راہب کی جمع کیا ہے؟ رہبان۔ سوال نمبر 22، ان میں سے کون سا لفظ موضوع ہے؟ بے اہلیان شہر۔ سوال نمبر 23،
ان میں سے کون سا فکرہ درست ہے؟ عوام غیظ و غضب میں باہر نکل آئے۔ سوال نمبر 24، ان میں سے کون سا فکرہ درست ہے؟ ہم نے ان سے بالمشافہہ بات کی۔ سوال نمبر 25، روزمرہ کے اعتبار سے کون سا فکرہ درست ہے؟ میں نے اس سے کہا۔ سوال نمبر 26، رات بھر ممیائی ایک بچہ بیاہی، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ تکلیف زیادہ فائدہ کم۔ سوال نمبر 27، کاغذ کی ناؤ سدا نہیں بہتی، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ جھوٹ ہمیشہ نہیں چلتا۔ سوال نمبر 28، صنعت تضاد کیا ہے؟ ضدین الفاظ۔ سوال نمبر 29، تالی کسے کہتے ہیں؟ اپنی بے جا تعریف کرنا۔ سوال نمبر 30، مرآت النظیر کیا ہے؟ صنعت بیان۔ سوال نمبر 31، مطلع میں شاعر کس بات کی پابندی کرتا ہے؟ قافیے کی۔ سوال نمبر 32، اس ممتاز خاتون کا نام بتائیے جو بیک وقت افسانہ نگار بھی ہے اور نقاد بھی۔ ممتاز شیریں۔ سوال نمبر 33، افسانہ کس صنف نثر کے دور میں متعارف ہوا؟ ناول کے دور میں۔ سوال نمبر 34، علامتی افسانے کے حوالے سے کون سا نام سر فہرست ہے؟ انتظار حسین کا۔ سوال نمبر 35، مذہبی واقعات کو اجاگر کرنے والا ڈرامہ کیا کہلاتا ہے؟ پیش پلے۔ سوال نمبر 36، احسن لکھنوی اور بیتاب دہلوی کس صنف ادب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ڈرامہ سے۔ سوال نمبر 37، امیر خسرو نے کس صنعت کا آغاز کیا؟ ملمہ کا۔ سوال نمبر 38، اردو زبان کا پہلا مرکز کسے کہتے ہیں؟ دکن کو۔ سوال نمبر 39، اردو شاعری کی تاریخ کے تیسرے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے؟ غالب سے۔ سوال نمبر 40، علم عروض میں موجود یک رکنی بحروں کی تعداد بتائیے۔ 7۔ سوال نمبر 41، تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تاریخی اشارہ۔ سوال نمبر 42، جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر معروف۔ سوال نمبر 43، فکر اقبال اور افکار اقبال کس کی تصانیف ہیں؟ خلیفہ عبدالحکیم کی۔ سوال نمبر 44، مولوی عبدالحق کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ چند ہم عصر۔ سوال نمبر 45، مرزا ادیب کس صنف ادب میں مشہور ہیں؟ ڈرامہ میں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور کومنٹس کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔